اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ یہ جو یہود کے علماء تھے، کبھی کبھی یہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھے ہوتے، لوگوں کے مجمع میں بھی بعض دفعہ بیٹھے ہوتے، تو یہ بات کہہ دیتے کہ یہ نبی ہیں تو سچے نبی، یہ بات کہہ کے تو پھر آگے وہ جو اپنی ان کی باتیں تھیں نا، آگے سامنے وہ باتیں رکھ دیتے کہ اگر ہم انہیں مان لیں تو پھر یہ سلسلہ کیا کیسے چلے گا، اگر انہیں مان لیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اگر انہیں مان لیں تو وہ جو ہمارے باپ دادا تھے ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ بات وہ کبھی کبھی اپنی مجلس میں کہہ دیتے تھے کہ یہ نبی ہیں تو سچے نبی۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، تو گویا یہ نیکی کی دعوت ہے جو لوگوں کو دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو، خود ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک بات اگر آپ حالات حاضرہ کو دیکھیں تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو نیکی کی بات کرتا ہے، چاہیے یہ کہ پھر اس بندے سے وہ نیکی کسی صورت مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیکی کرتا نہیں ہے وہ نیکی کی بات بھی نہیں کر سکتا، جو نیکی کرتا نہیں ہے وہ نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نیکی کی بات کرتا ہے اسے نیکی ضرور کرنی چاہیے، اسے اس نیکی کے فیض سے محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بزرگان دین کا یہ ایک طریقہ رہا کہ جس عمل کی اپنی ذات میں کمی محسوس کرتے تھے اسی موضوع کے اوپر خطاب کر دیتے۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ اس نصیحت کا جو فائدہ لوگوں کو ہونا ہوتا تھا نا، وہ لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہی، ان کی اپنی شخصیت اور کردار میں وہ والی کمی جو ہے نا وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے بندے، تو بھی تو یہ دیکھ کہ تو لوگوں کو نیکی کی بات کرے اور خود نیکی سے محروم رہے، تو یہ کتنے بڑے نقصان والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی بات کریں اور خود بندہ اس سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں نیکی کی باتیں کرنے کی بھی توفیق دے اور ان نیکی پر ہمیں خود بھی عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وَأَنْتُمْ، اور تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم تَتْلُونَ الْکِتاب، کتاب پڑھ پڑھ کے سناتے ہو۔ تو فرمایا وہ جو کتاب کے اندر خیر کی باتیں لکھی ہیں، نیکی کی باتیں لکھی ہیں، تقوی و طہارت کی باتیں لکھی ہیں، تو جب یہ ساری باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو، خود نیکی نہیں کرتے، خود تقوی کی طرف نہیں آتے، خود طہارت کی طرف نہیں آتے، اللہ کے مقام کا اقرار نہیں کرتے، اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و شان کا اقرار نہیں کرتے، تو فرمایا جب تم خود یہ نہیں کر رہے تو بتاؤ پھر تم کیسا سودا کیے پھرتے ہو۔ یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ فرمایا تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے، تم اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ تم خود سب کچھ پڑھ رہے ہو اور عمل نہیں کر رہے۔ گویا پتہ چلا کہ بندہ علم پڑھے، بندہ معرفت کی باتیں پڑھے، بندہ خیر کی باتیں پڑھے، تو ان سے حقیقی فائدہ بندے کو تب ہی نصیب ہوتا ہے جب اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خطیب ہر بندہ ہے، بات کرنے والا ہر بندہ ہے، اصلاح کرنے والا ہر بندہ ہے، ممبر پہ بیٹھا آپ کو نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ شاید یار اس سے بڑا متقی، اس سے بڑا پرہیزگار، اس سے بڑا اچھی باتیں کرنے والا اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اور وہی بندہ جب ممبر سے اتر کے اپنی نجی مجلس میں بیٹھ جائے گا، جب حجرے کے اندر بیٹھ جائے گا تو ایسی ایسی گپیں سنا دے گا، ایسے ایسے لطیفے سنا دے گا کہ الحفیظ الامان، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اور واضح فرمایا تھا کہ ایک جو بندہ مومن ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، حضور نے اس بندے کی شان بیان کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو بتایا، فرمایا تیری شانیں اپنی جگہ پہ، تو بڑی عزت والا بھی ہے اور حرمت والا بھی ہے، لیکن فرمایا میرا ایک عام سا جو امتی ہے نا، میرے اللہ نے اسے تجھ سے بھی زیادہ عزتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی اپنی نجی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم پھر کبھی کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں، ہم کسی کے وقار کے اوپر حملہ، ہم پھر کچھ بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم باوقار ہیں، ایسے ہی اگر ہم خلوت میں بھی بیٹھ جائیں نا، اکیلے تنہا بیٹھیں، پھر بھی ہمیں اپنے وقار کو قائم رکھنا چاہیے۔ حقیقت میں تقویٰ نصیب ہی اس بندے کو ہوتا ہے کہ جب کبھی تنہا بیٹھا ہو نا، پھر بھی اسے یقین ہو کہ اب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اب بھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو میرے اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، جب ہماری خلوتیں پاک ہو گئی نا، پھر حقیقت کے اندر ہمیں من کی پاکی نصیب ہو جائے گی۔ جیسے ہم محفل کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ایسے ہمارے مولوی صاحب، ایسے ہمارے خطیب صاحب، ایسے ہمارے استاد صاحب جب محفل سے باہر نکلیں تو عام بندے کے ساتھ بھی جب وہی بات کر رہے ہونا، تو پھر وہ عروج اور کمال جو ہے وہ بندے کو نصیب ہونے والا ہے۔ فرمایا اس عقل اور شعور سے کام لو۔ پھر ارشاد فرمایا واستعینوا، اور مدد طلب کرو، مدد لو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ دو محبتیں بندے کے من کے اندر نہ رچی بسی ہوئی ہیں۔ ایک محبت ہے مال کی، بندہ مال چاہتا ہے اور وافر مال چاہتا ہے، اور ایک دوسری محبت ہے واہ واہ کی، کہ بندہ جو چھوٹا موٹا کام بھی کرے نا، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی شان ہو، اس کی شوکت ہو، لوگ کہیں کہ واہ واہ یار بڑا بندہ ہے، ایسی بات تو اور کسی بندے سے نہیں سنی، ایسی شان تو کسی اور بندے۔ یہ دو محبتیں بندے کے من کے اندر ہیں، اور ان دونوں محبتوں کا علاج بالخصوص اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا واستعینوا بالصبر، فرمایا وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کی طلب رکھتے ہو، جس کی خواہش رکھتے ہو، جس کا تمہیں لالچ ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس آ جانا چاہیے، اگر کبھی وہ تمہارے پاس نہ آئے تو فرمایا پھر صبر سے کام لینا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، صبر کرنا۔ اور دوسری بات پھر ارشاد فرمایا والصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، کیونکہ نماز جو ہے نا یہ عاجزی کی انتہا ہے، نماز جھک جانے کی انتہا ہے، نماز میں سجدہ بندگی کی انتہا ہے۔ فرمایا جب تو اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑا ہو جائے گا، انکساری سے کھڑا ہو جائے گا، اپنی جبین نیاز اس خالق کائنات کے سامنے جھکا دے گا نا، فرمایا پھر یہ تیرے من کے اندر جو ایک فطور ہے نا، شان والا، شوکت والا، فرمایا یہ پھر جن اس صورت میں قابو آ سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض دفعہ بے چینی لگتی اور بے قراری لگتی، تو اللہ کے محبوب نبی اگر کسی واقعہ اور کسی بات پہ بے چین ہو جایا کرتے نا، تو اللہ کے محبوب نبی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جایا کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو اس سے وہ بے چینیاں اور بے قراریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز جو ہے لَكَبِيرَةٌ، فرمایا یہ بہت بھاری ہے، یہ سوکھا کام نہیں ہے، یہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا، مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف رکھ دیا ہوا ہے، جن کے دلوں کے اندر خشیت رکھ دی ہوئی ہے۔ جس بندے کے من میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، پھر نیند چاہے جتنی میٹھی ہو، پھر نیند چاہے جتنی پیاری ہو، پھر تھکن چاہے جتنی زیادہ ہو جائے، پھر سفر چاہے جتنا لمبا ہو جائے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بات آئے گی، پھر وہ کائنات کے تمام سلسلے پیچھے رکھ دیں گے، نماز کو سب سے مقدم رکھیں گے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور اگر ہمیں کبھی ہم سے نماز میں سستی ہو جائے، ہم سے نماز کے حوالہ سے غفلت ہو جائے، تو فی الفور توبہ کریں،
تاکہ دلوں کے اندر سے گناہوں کی گندگیاں دور ہو جائیں، اور جب گناہ کی گندگی دور ہوتی ہے تو پھر اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر جلوہ گر ہو جاتا ہے، پھر نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں، اچھائی کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اب وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ہے کہ جسے خشیت مل جاتی ہے، اللہ کا ڈر مل جاتا ہے؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یظنون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔ فرمایا جسے یہ یقین ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، جسے یقین ہو جائے کہ میں فنا ہونا ہے، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ یقین ہو کہ کل ایک وقت آنے والا ہے آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکوں گا، مجھے بھی فنا کی وادی کے اندر چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، تو جس بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے فنا ہو جانا ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، پھر اس کا کردار بدل جاتا ہے، پھر اس کا اخلاق بدل جاتا ہے، پھر اگر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی مس ہو جائے نا تو وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے، پر اللہ کے دربار کی حاضری کو مس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ فرمایا ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ الیہ راجعون، اور اسے لوٹ کر، فرمایا اسی کے دربار کی طرف لوٹ آنا ہے۔ تو جب بندے نے لوٹنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف جانا ہے، تو پھر بندے کو صبر کا دامن بھی پکڑ لینا چاہیے، پھر بندے کو نماز کا دامن بھی پکڑ لینا چاہیے، پھر تقویٰ و طہارت کا دامن بھی پکڑ لینا چاہیے، اور نیکی کا دامن بھی پکڑ لینا چاہیے۔ ہمیشہ اچھی بات کریں اور ہمیشہ اچھی بات کی دعوت دیں، خود اچھے بن جائیں اور لوگوں کو اچھا بنانے کی کوشش اور محنت کریں، اور جس بندے کو یہ محنت یہ نصیب ہو گئی، جس بندے کو یہ شان اور عظمت نصیب ہو گئی، میرا اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اور قبر اور حشر کی عزتیں بھی اسی بندے کا مقدر بنے گی۔